तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगी। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या लेकर हाज़िर हो रहे हैं जो हमें कराची की रिहायशी ज़ुबैदा खातून ने भेजा है। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। ज़ुबैदा खातून की ये नाक़ाबिल फ़रामोश कहानी उन्हीं की ज़ुबानी पेश खिदमत है। मेरी ज़िंदगी में यके बाद तीसरे कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। हमने एक घर किराए पर लिया मगर वो रास नहीं आया। कुछ अरसे बाद उसे छोड़कर दूसरा घर लिया जो वो बहू के लिए मुसीबत बन गया। मेरी बहू नाजिया बहादुर और निडर तबीयत की है। हम पहले जिस घर में रह रहे थे उसके बारे में मशहूर था कि ये पहले किसी हिंदू के पास था। हिजरत के बाद वो भारत चले गए तो मुद्दतों ये मकान खाली रहा। इसी वजह से ये आसेब ज़दा मशहूर हो गया। हमारे घर के सब लोग पढ़े लिखे और रोशन ख्याल हैं, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज करके मकान किराए पर ले लिया। लेकिन कुछ अरसे बाद इसमें कुछ ऐसी अनहोनी बातें हुई कि जिन्हें छुटलाना मुमकिन नहीं था। घर में हर वक्त इंतहाई नागवार बू फैली रहती। हम हिजरत से पहले भारत में मुकीम थे और ये बू पहचानते थे, इसलिए एक हिंदू आमिल का सुराग लगाकर उसे बुलाया तो उसने बताया कि यहाँ हिंदुओं की रूहें रहती हैं। उस हिंदू आलिम ने बताया कि उन्हें भगाने के तोड़ के लिए भारत के एक मारूफ मंदिर में मुक्ति करवानी होगी। भारत में हमारे करीबी अजीज़ रहते थे। उन्हें फ़ोन पर यह बात बताई तो उन्होंने पंडित की खिदमत लेकर 10 रोज़ मंदिर में इन रूहों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवाई, जिसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर घर से बदबू आना बंद हो गई और ख़ासा सुकून हो गया। मैंने ये बात घर में अपने बेटों को नहीं बताई, अलबत्ता अपनी बहू नाज़िया को ज़रूर बताती कि बदबू के भभके उसके कमरे में भी महसूस होते थे। मगर वो ऐसी बातों पर एतबार नहीं करती थी और किसी चीज़ से डरती भी नहीं थी। वो कहती ये सब फजूल बातें हैं, कोई आसेब जादू टोना किसी पर असरअंदाज नहीं हो सकता। फिर मेरे छोटे बेटे का रिश्ता तय हुआ तो उसकी शादी के लिए हम एक बड़े और नए घर में शिफ्ट हो गए। हमें इस घर में आए कई माह हो गए थे। बहू नाजिया का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठकर अपने शौहर और बच्चों को ऑफिस और स्कूल भेजने की तैयारियों में लग जाती। उन्हें भेजकर फिर अखबार पढ़ती। इसकी एक छोटी बच्ची भी थी जो ज़्यादातर मेरी बहन के पास रहती थी। एक सुबह मेरी आँख खुली तो नाज़िया दिखाई ना दी। मैंने आवाज़ दी, फिर उसके कमरे में झांका, वो वहाँ भी नहीं थी। मैं अपने बहन के कमरे में गई, बच्ची वहाँ सो रही थी। मैंने बहन से नाज़िया का पूछा तो कहने लगी सुबह बेबी को लिटाकर किचन में चली गई थी, बाथरूम में होगी या सब्ज़ी लेने चली गई होगी। वो अक्सर सब्ज़ी लेने भी चली जाती थी। मैंने एहतियातन उसके कमरे के बाथरूम में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं थी। बाथरूम से निकलते हुए उसके बेड के पीछे नज़र पड़ी तो वो वहाँ साकत पड़ी दिखाई दी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बहन को बुलाकर उसे होश में लाने की कोशिशें की। काफ़ी जतन से तकरीबन 1.5 घंटे बाद नाज़िया ने आंखें खोल दी, उठकर मुझसे लपट गई और इतना रोई कि चुप करवाना दूभर हो गया। वो बहुत हंसमुख लड़की थी। बड़ी से बड़ी बात पर भी हमने उसे घबराए हुए कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो चिड़िया के दिल वाली बन गई। खैर, जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने बताया कि अखबार पढ़ते हुए मुझे नींद आ गई थी। इस दौरान ख्वाब में देखा कि बाथरूम के फ्लश से नजासत उछल उछल कर फर्श पर फैलने लगी और मुर्गियों के पर, पंजों और उनकी गंध से बेसन ऊपर तक भर गया। साथ ही ये जावजा गोश्त के सड़े हुए दोथड़े पड़े थे और कोने में एक काला भजन नीम भराना छोटे कद का आदमी खड़ा था, जिसके बदन पर काले बालों का जाल सा बुना था। उसके लाल जुबान और लंबे रुए वाले हाथ मुसलसल हरकत में थे। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं चीख मारकर उठी और मुसहरी ही पर चकरा कर गिर गई। उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो मुसहरी ही पर गिरी थी, तो फिर वो बेड के सराहने तंग सी जगह पर कैसे चली गई। ये ऐसे सवालात थे कि मैंने उसे उसकी हालत के पेश नज़र ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा
اور بات کا رخ یہ کہہ کر موڑ دیا کہ پیٹ خراب ہو تو ایسے ہی الٹے سیدھے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اسی روز شام کو نازیہ کی گود بھرائی کی رسم بھی تھی، لہٰذا اس کا دھیان تقریب میں لگا دیا، مگر وہ چپ چاپ سی ہو گئی۔ شام کو تقریب میں اس کے گھر والے آئے، انہوں نے بھی نازیہ کی بدی حالت دیکھ کر مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے نازیہ کی والدہ کو صبح کا واقعہ بتایا، انہوں نے مشورہ دیا کہ گوشت کا صدقہ دوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اس مشورے پر عمل کیا تو قدر سکون ملا۔ بیٹی کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے۔ شادی کی مصروفیات میں نازیہ کا ذہن بھی بڑھ گیا تھا اور اس نے بہت سی ذمہ داریاں از خود سنبھال لیں۔ سارا دن پھرکی کی طرح سامان کی دوسرے کمروں میں شفٹنگ اور پیکنگ کے کاموں میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ نئی دلہن کے کمرے میں رنگ و روغن ہو رہا تھا، غرض یہ کہ ہر طرف افراتفری سی تھی۔ ان مصروفیات میں نازیہ کا خواب اور اس کی بے ہوشی کا واقعہ سب بھول گئے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو نہلانے کے لیے باتھ روم لے گئی۔ ہم سب گھر کا سامان ادھر ادھر کرنے میں لگے تھے کہ اچانک باتھ روم سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ اپنا کام چھوڑ کر ہم نازیہ کے باتھ روم میں پہنچے تو وہاں چاروں خانے ساکت پڑی تھی اور پوتا غائب تھا۔ میں نے گھبرا کر نازیہ کی نبض دیکھی، وہ چل رہی تھی۔ بہن کے ساتھ مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گوشت پوش کی نہیں۔ پھر گمشدہ پوتے کا خیال آیا تو دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگی، جو کھڑکی کے پردے کے پیچھے سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اسے جلدی سے نکال کر کپڑے پہنائے اور اپنے بیٹے فرخ کو دفتر میں اطلاع کروائی۔ وہ کچھ ہی دیر میں آ گیا اور اس نے جب نازیہ کو اسپتال لے جانے کے لیے بستر سے اٹھایا تو وہ لوہے کی طرح بھاری لگی۔ بہرحال جیسے تیسے اسپتال لے گئے۔ اس کی بے ہوشی کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ انجیکشن اور ٹیسٹ میں 3 گھنٹے مزید گزر گئے۔ 7 گھنٹے بعد جب اسے ہوش آیا تو ہمیں دیکھتے ہی زاروں پتار رونے لگی۔ کئی دن تک یہی خیال رہا، چند گھنٹے ٹھیک رہتی پھر بے ہوش ہو جاتی اور ہوش میں آنے کے بعد پوری طرح رونے لگتی۔ ہر طرح کے ٹیسٹ ہو گئے، سب نارمل تھے۔ میرا بیٹا فرخ حد درجہ پریشان تھا، کبھی بچوں کی افسردہ صورتیں دیکھتا اور کبھی بیوی کی بگڑی حالت۔ میرے کہنے پر اس نے صدقے کا سامان منگوا کر اسپتال ہی میں اس کا صدقہ اتارا تو حیرت انگیز طور پر نازیہ کی حالت میں سدھار آنے لگا۔ پھر چند روز بعد ہم اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے۔ اسی دوران چھوٹے بیٹے کی شادی بھی خیریت سے ہو گئی، مگر نازیہ کا پھر وہی حال ہونے لگا۔ ہفتے 10 دن بعد اچانک بے ہوش ہو جاتی اور کبھی فرش اور کبھی باتھ روم میں ملتی۔ ہر بار اسے وہی کالا بھجنگ آدمی دکھائی دیتا یا باتھ روم کے بیسن سے گندگی ابلتی نظر آتی۔ پہلے اسے یہ چیزیں خواب میں دکھائی دیتی تھیں، مگر پھر جاگتے میں بھی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ بے ہوشی کا دورانیہ کبھی 4-6 گھنٹے کا ہوتا اور کبھی وقفے سے کئی بار ہوتا۔ ہم اسپتال کی دوڑیں لگاتے، بڑے بڑے نفسیاتی معالجوں کے کلینکس کنگال ڈالے، مگر نازیہ کا مرض دور نہ ہو سکا۔ میری بہادر، محنتی اور ہنسمکھ بہو کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ہر نماز میں اپنے رب سے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ گھر میں کوئی جادو ٹونے اور عاملوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اس لیے یہ بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایک روز نازیہ کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ وہ بڑا نیک اور عبادت گزار بندہ ہے۔ میں نے اس سے اس بات کا اظہار کیا کہ بیٹا، میں نازیہ کو کسی عالم کو دکھانا چاہتی ہوں جو حقیقتاً اس علم پر عبور رکھتا ہو، مگر گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اتفاق سے کچھ دیر پہلے ہی نازیہ پر غشی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے بہن کی حالت دیکھی تو کہنے لگا، مجھے بھی کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے۔ میرے کچھ دوست اندرون سندھ میں رہتے ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ پھر چند روز بعد ہی وہ آ گیا اور کہا، خالہ جی، آپ کا خدشہ درست ہے، نازیہ پر کسی نے سفلی علم کروایا ہے۔ میں عامل کا فون نمبر لے کر آیا ہوں، آپ ان سے تفصیلی بات کر لیں۔ میں نے مکمل رازداری کے ساتھ فون پر بابا جی سے بات کی۔ انہوں نے دورے کی کیفیت کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد بتایا کہ آپ کی بہو پر سفلی عمل کے اثرات ہیں۔ اس کے استعمال کی اشیاء کا بغور جائزہ لے کر وہ چیزیں تلاش کریں جو اس عمل کے دوران ان لوگوں نے اس کے کمرے میں کہیں چھپائی ہیں۔ میں نے بچوں کو ساتھ ملا کر پورا گھر چھان مارا، ہمیں ایسی کوئی شے نہیں ملی جو بابا جی کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ چیزیں جن کے ذریعے یہ عمل کروایا گیا ہے نہیں ملیں گی، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اگرچہ غشی ختم ہونے پر وہ اپنی نارمل روٹین میں لوٹ آتی تھی،
مگر اس کی صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن الماری صاف کرتے ہوئے نچلے خانے میں اسے ایک کالا شاپر دکھائی دیا۔ اس نے کھینچ کر باہر نکالا، کھولا تو اس میں کالے کپڑوں میں لپٹے کچھ نقش تھے۔ یہ نقش کپڑوں میں باقاعدہ سلے ہوئے تھے اور ان پر نازیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر مجھے بلایا اور وہ نقش مجھے دکھائے۔ اس میں ایک دو نہیں، بہت سے کاغذات میں ٹیڑھے میڑھے انداز میں لکھی عبارتیں اور دائرے بنے ہوئے تھے، اور ہر کاغذ میں نازیہ کا نام واضح تھا۔ میں نے فوری طور پر نازیہ کو انہیں نظر آتش کرنے کو کہا اور بابا جی کو فون کیا کہ وہ نقش مل گئے ہیں، انہیں جلا دیا ہے، ان کی راکھ کہاں پھینکوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس راکھ کو کسی ویران جگہ لے جا کر دفن کر دیں اور ایک گلاس دودھ اس پر ڈال دیں، اور نازیہ بیٹی کو بدھ اور ہفتے کے روز گھر سے باہر جانے سے منع کریں۔ بہتر ہوگا کہ اسے شوہر کے ساتھ حج پر بھیج دیں۔ میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں جو خاصا سخت ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا ٹوکرا گلاب کے پھول اور 22 گز لٹھا بھجواتے ہیں جو یتیموں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ نازیہ کا بھائی کپڑا اور گلاب کے پھولوں کا ٹوکرا لے کر چلا گیا۔ ادھر نازیہ اور فرخ نے حج پر جانے کی درخواست دی تھی۔ قرآن اندازی میں ان دونوں کا نام بھی آ گیا، وہ چلے گئے۔ واپسی پر نازیہ خاصی بہتر ہو گئی۔ غشی کے دورے بھی کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اس وقت مشکل میں اللہ کے اس نیک بندے نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اس کپڑے اور گلاب کے پھولوں کے سوا اور کوئی شے ہم سے طلب نہیں کی۔ کپڑا بھی یتیم خانے بھجوا دیا۔ کبھی ہمیں اپنے یہاں بلایا اور نہ ہی خود تشریف لائے۔ نازیہ کو دورہ پڑتا تو فون پر رابطہ کر کے اس کے کان پر فون لگا دیتی، وہ وہیں سے پڑھ کر دم کر دیتے۔ اگرچہ اس واقعے کو گزرے 10 سے 11 سال بیت چکے، میری بہو کو اللہ کے فضل سے ان وقت بے وقت کے دوروں سے نجات مل گئی، مگر پہلی جیسی خوشباش اور شوخ طبیعت کی نہیں رہی۔ بابا جی نے میرے اصرار کے باوجود مجھے نہیں بتایا کہ یہ سفلی عمل اس ہنستی کھیلتی لڑکی پر کس نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح فتنہ فساد اور دشمنی پڑھ کر زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارا کون دشمن تھا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ ہمارا پورا خاندان محبت کرنے والا ہے۔ سسرال میکے میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم ساس بہو میں مثالی تعلقات ہیں، کوئی قرضہ نہیں لیا، زمین اور جائیداد کا کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے حسد ہے نہ کسی کو حسد کرتے محسوس کیا، پھر بھی ہمیں یہ اذیت جھیلنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمیں اپنے زندگی میں پیش آنے والا کوئی ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔